السلام علیکم ڈیئر فیلوز. آج ہم لوگ ایک پریسے کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. تو جو پریسے ہے وہ ہمارے پاس CSS 2003 کی پریسے ہے. اس کو میں دو طریقوں سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، جس کو مختلف جو آتھرز ہیں انہوں نے سالو کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم لوگ پریسے کی طرف آتے ہیں. If then a practical end must be assigned to a university course, I say it is that of training good members of a society. آتھر کہہ رہا ہے کہ اگر یونیورسٹی کو ایک اسائنمنٹ دی جائے تو میرا کہنا یہ ہے کہ یونیورسٹی کا سب سے ضروری کام یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے جو گڈ ممبرز ہیں اس کو ٹرین کیا جائے. اٹ از دا آرٹ آف سوشل لائف. یہ سماجی زندگی کی ایک فن ہے. اینڈ اٹس اینڈ از فٹنس فار دا ورلڈ. اور یونیورسٹی کی جو مین مقصد ہے کہ وہ دنیا کو ایک بہتر بنائے، ایک بہتر دنیا بنائے. It neither confines its views to particular professions on the one hand, not creates heroes or inspires genius on the other. اب رائٹر کہہ رہا ہے کہ یونیورسٹی نہ صرف اپنی جو ویوز ہے ان کو محدود نہیں کرتا ہے مخصوص پروفیشنز تک، بلکہ وہ ہیروز بھی پیدا نہیں کرتا اور وہ جینیس جو لوگ ہیں ان کو بھی وہ انسپائر نہیں کرتا ہے. یعنی یونیورسٹی مخصوص پیشوں تک اپنا ویو محدود نہیں کرتا ہے، اور دوسرا ہیروز بھی پیدا نہیں کرتا ہے، اور تیسرا یہ جینیس جو لوگ ہیں، جو ذہین لوگ ہیں، ان کو انسپائر بھی نہیں کرتا ہے. یعنی یہ یونیورسٹی کے کام میں نہیں آتے ہیں. ورکس انڈیڈ آف جینیس فال انڈر نو آرٹ. کہہ رہا ہے کہ جو ذہین لوگ ہیں، جو جینیس لوگ ہیں، ان کے کام کسی آرٹ کے اصول میں نہیں آتے ہیں. ہیروئک مائنڈز کم انڈر نو رول. جو ہیروئک مائنڈز ہوتے ہیں وہ کوئی اصول کے پابند نہیں ہے. یونیورسٹی از ناٹ اے برتھ پلیس آف پوئٹس اور آف immortal authors, of founders of schools, leaders of colonies or conquerors of nations. اب آتھر آگے کہہ رہا ہے کہ یونیورسٹی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی پیدائشی جگہ نہیں ہے. کن کے لیے؟ شاعروں کے لیے. یعنی یہ شاعروں کا جگہ نہیں ہے. یہ جو لافانی آتھرز ہے، جو مصنفین ہیں، ان کا بھی کوئی جگہ نہیں ہے یونیورسٹی. یعنی ضروری نہیں ہے کہ یونیورسٹی سے کوئی شاعر پیدا ہو، یونیورسٹی سے کوئی immortal آتھر لافانی مصنف پیدا ہو، یا جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں، مکاتب فکر کے جو فاؤنڈرز ہیں وہ پیدا ہو، لیڈرز آف کالونیز یا کالونیز کے جو قائدین ہیں وہ پیدا ہو. یہ ضروری نہیں ہے، یونیورسٹی ان کو پیدا نہیں کرتا ہے، اور یہ یونیورسٹی کا ہی کام ہی نہیں ہے. اور کنکوائررز آف نیشنز یا اقوام کے فاتحین، یعنی ان کو پیدا کرنا، ان کو برتھ پلیس دینا، یہ یونیورسٹی کے انڈر میں نہیں آتے ہیں. It does not promise a generation of Aristotle or Newtons of Napoleons or Washingtons of Raphaels or Shakespeare. اب آگے کہہ رہا ہے کہ جو یونیورسٹی ہے وہ ارسطوٹل یعنی ارسطو کے نسل، یعنی ارسطو جیسے لوگ، یا نیوٹنز جو نیپولینز کے نیوٹن ہیں، یا جو واشنگٹنز کے جو ریفائلز ہیں، یا شیکسپیئر لوگ ہیں. یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ارسطو پیدا کرنا، نیوٹن پیدا کرنا، ریفائلز پیدا کرنا، شیکسپیئر کو پیدا کرنا، یہ یونیورسٹی کے کام میں نہیں آتا ہے، یہ یونیورسٹی کے ذمہ میں نہیں آتا ہے. دو
such miracles of nature it has before now contained within its precincts. हालांकि फितरत के इस तरह के मोजज़ात अब इस के अंदर मौजूद है, यानी यूनिवर्सिटी के अंदर अब ये मोजज़ात है कि वो नेपोलियन के जो न्यूटन है या अरस्तु जैसे लोग हैं या शेक्सपियर, इनको वो क्रिएट कर सकता है. Nor is it content on the other hand with forming the critic or the experimentalist, the economist or the engineer. Through such too it includes within its scope. आगे राइटर कह रहा है कि यूनिवर्सिटी के जो यूनिवर्सिटी का काम है वो ये भी नहीं है कोई तनकीद निगार या कोई तजुर्बाकार यानी एक्सपेरिमेंटलिस्ट या कोई इकोनॉमिस्ट यानी मईशत दान या इंजीनियर. ये यूनिवर्सिटी का काम ही नहीं है कि कोई तनकीद निगार, कोई तजुर्बाकार, कोई मईशत दान, कोई इंजीनियर पैदा करे. हालांकि ये भी यूनिवर्सिटी के दायरे में आते हैं, यानी ये पैदा कर सकता है. बट अ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग इज़ द ग्रेट ऑर्डिनरी मीन्स टू अ ग्रेट ऑर्डिनरी हिंड. लेकिन यूनिवर्सिटी की तरबियत एक अजीम आम मकसद के लिए एक अजीम आम ज़रिए है. यानी यूनिवर्सिटी का जो ट्रेनिंग का मेन पर्पज़ है वो एक आम मकसद के लिए है, एक आम ज़रिए है, एक आम मकसद के लिए एक आम ज़रिए है. आगे कह रहा है It aims at raising the intellectual tone of society, at cultivating the public mind, at purifying the national taste, at supplying true principles to popular aspirations. अब ये कह रहा है कि जिसका मकसद फ़िक्री लहजे को बढ़ाना है, यानी यूनिवर्सिटी का जो मेन मकसद है, उसका ट्रेनिंग का ये जो मेन मकसद है फ़िक्री लहजे को बढ़ाना, कौमी ज़ौक़ को पाक करने के लिए अवामी ज़हन को प्रोमोट करना, ये भी यूनिवर्सिटी के काम आते हैं. और हकीकी अवामी असूलों की फराहमी करना, और इस तरह It is the education which gives a man a clear conscious view of his own opinions and judgments, a truth in developing them, an eloquence in expressing them, and a force in urging them. ये वो तालीम है जो इंसान को अपनी राय और फैसलों के बारे में एक वाज़ेह शऊरी नज़रिए फराहम करती है. यानी ये वो तालीम है, एजुकेशन, ये वही एजुकेशन है यूनिवर्सिटी की जो इंसान की अपनी ही राय और अपनी ही फैसलों को बढ़ाता है और उनके हौसला अफजाई करने के लिए फुसाअत और बुलागत का अजहार करती है. यानी ये वही तालीम है जो उसको इतना कॉन्फिडेंस देता है कि वो कल के दिन अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट समझ के पेश करे, कोई मजालिस में या कोई कॉन्फ्रेंस करे या किसी मजलिस में बैठकर अपने आप को अपने आप की अजहार करें, तो ये वही तालीम है. यानी इंसान के अंदर तालीम कॉन्फिडेंस पैदा करता है. इट टीचेस हिम टू सी थिंग्स एज दे आर. तालीम उसको इतना सबक सिखाता है कि वो चीज़ों को देखे कि जैसे है चीज़ें, यानी जिस तरह है उन चीज़ों को उसी तरह वो देखना पसंद करता है. टू गो राइट टू द पॉइंट. और तालीम ही इंसान को सिखाता है कि वो सीधी रास्ते से चले. टू डिसएंटेंगल अ स्कीन ऑफ थॉट. टू डिसएंटेंगल अ स्कीन ऑफ थॉट का मतलब है सोच की एक झलक को अलग करना, यानी सोच को अलग करना. किस तरह, यानी वाज़ह करना. आगे कह रहा है टू डिटेक्ट व्हाट इज़ सोफिस्टिकल एंड टू डिस्कार्ड
what is irrelevant. اب آگے کہہ رہا ہے کہ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کہ کیا نفیس ہے اور جو غیر متعلقہ ہے اسے ترک کرنا، یعنی کون سا چیز صحیح ہے، کون سا ریلیونٹ ہے اور کون سا irrelevant ہے. It prepares him to fill any post with credit and to master any subject with facility. یعنی یہ جو تعلیم ہے یہ انسان کو اس طرح تیار کرتا ہے کہ وہ کسی پوسٹ کو ایک کریڈٹ کے ساتھ بھرے اور سہولت کے ساتھ کسی بھی مضمون میں مہارت حاصل کرے. یعنی تعلیم انسان کو اتنا اہل بناتا ہے کہ وہ کل کے دن کسی پوسٹ پر آ جائے، کسی پوسٹ کو فل کرے. اور تعلیم انسان کو اس طرح سبق سکھاتا ہے یا اس طرح ماہر بناتا ہے کہ جو بھی سبجیکٹ وہ پڑھتا ہے وہ اسی سبجیکٹ کے اندر ماسٹر ہی بن جاتا ہے. تو ڈیئر فرینڈز، یہ لیا گیا تھا جان ایچ نیومین کی ایک پیس آف رائٹنگ سے. ڈیئر فرینڈز، اب اس پیسج کی جو ریلیونٹ اور irrelevant پوائنٹس ہیں ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کر کے ہم فائنلی ان دو پریسز کی طرف جائیں گے جن کو انہوں نے سالو کیا گیا ہے. ڈیئر فرینڈز، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، دیز آر دا ویری ریلیونٹ پوائنٹس ٹو بی پریسائزڈ. اٹ از دا مین تھیم آف دس پیسج. یونیورسٹی کی مین مقصد ہے کہ اسٹوڈنٹس کو صحیح طریقے سے ٹرین کرنا، اور اس پیسج کی فائنل میں یہ ہے کہ انڈیویجولز کو ایسا ٹریننگ دینا، ان کی ایسی پرورش کرنا کہ وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھ سکے اور اپنی ہی نیشنل انٹرسٹ کو، نیشنل ایسپائریشنز کو پرورش کر سکے اور اپنی ہی جو اسکلز ہیں ان کو وہ بہتر کر سکے. تو ڈیئر فرینڈز، اب جو پریسے ہے اس میں بھی یہی چیزیں ہے. دونوں پریسے ہم لوگوں نے لیا گیا ہے، ان دونوں کا مین تھیم ہی یہی ہے. تو ان دونوں پریسز کو آپ لوگ اسٹڈی کر لیں. مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.